سلام میں در کھوکر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. ناظرین آج 7 ستمبر ہے اور 7 ستمبر کو ملک کے اندر بڑے واقعات رونما ہوا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں ایک اہم بل پر اپنا دستخط کرتے ہوئے سگنیچر کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا وہ میں آگے جا کے آپ سے وہ بات شیئر کروں گا. لیکن آج ایک مرتبہ پھر پورے ملک کے کالے کوٹ والے یعنی وکلا برادری ملک کے آئین کو ایک تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کے آئین اور اس کی بالادستی کے لیے سڑکوں پہ آ گئے ہیں. آج وکلا نے جس طرح اسلام آباد لاہور میں کنونشن کیا ہے وہاں پر چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ اور دیگر وکلا نے جو باتیں کی ہیں یقین مانے کہ مجھے پھر ایک مرتبہ 2007 والی وہ وکلا تحریک یاد آ رہی ہے بلکہ سامنے نظر آ رہی جس میں ایک دفعہ چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری کی بحالی کے لیے کہ موومنٹ تھی اور ایک جو 3 نومبر کو 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی. تو اس وقت جو ہے وکلا نے ملک کے آئین کو بچانے کے لیے پھر سڑکوں پہ آ گئے تھے اور آج وہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ ملک کے وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں یہ رہنما اور کس طرح جو ہے نا پھر وہ عیاشیاں کرتے ہیں لیکن ہمیشہ یہ کالے کوٹ والے یا جو اس یونین کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے شاگرد ہوتے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں مارشل لا کے خلاف تو غریب آدمی اس طرح یا سیاسی کارکن جو ہے نا روڈوں پہ مارے بھی کھاتے ہیں جیل بھی جاتے ہیں. تو آج چودھری اعتزاز احسن نے بہت ایک بڑی بات کہہ دی. اس نے کہا کہ آج کا یہ جو دن ہے وہ اس نے ایمان مزاری اس بچی کا نام لیا. یہ بہت وہ لڑکی جو ایک بہادر لڑکی جس نے اپنی ماں کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی شیریں مزاری کے لیے. پھر اب وہ خود اس وقت جیل کے سلاخوں کے پیچھے. تو چودھری اعتزاز احسن نے پھر یہاں پر الیکشن کمیشن کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پہ کیا فرمایا تھا یہ آپ سنیں پھر میں بات کروں. السلام علیکم. یہ ایک یک طرفہ میڈیم ہے جس میں آپ مجھے نظر نہیں آ رہے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا. سو میں اس وقت صرف جناب عابد زبیری صاحب کا نام لیتا ہوں. باقی سب وکلاء فاضل وکلاء معزز حاضرین السلام علیکم. آج کا دن بڑا کڑا دن ہے. اس پہ میں بعد میں بھی آؤں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان زینب حاضر مزاری کو جو گرفتار پھر کر لیا گیا اور وہ بڑی طاقتور مضبوط بچی ہے اور اس کو پھر گرفتار کرنے کا یہ ایک سلسلہ ہی بنا دیا گیا ہے. تو میں آج آپ سے درخواست کروں گا عابد صاحب سے اور ان کی کابینہ سے کہ آج کی کانفرنس کو آپ ایمان مزاری کے نام منسوخ کریں اور اس کے بعد میں اس معاملے پر پھر بھی آؤں گا. اس وقت آپ کے ساتھ چند پوائنٹس آپ کے ساتھ ایک وکیل کے طور پہ برادری ہے. میں شاید بہت سو میں سینئر ہوں اور میں جو پوائنٹس آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کا حق کس کو ہے. یہ ہمیں آئین سے لینا چاہیے. کس کو حق ہے؟ یہ بڑا سمپل سادہ سوال ہے اور اس کا سمپل سادہ جواب ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah, to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. یہ پہلی 4-5 لائنوں کا مفہوم ہے. through their chosen representatives. اب chosen representatives نگران نہیں ہے chosen. یہ میں پہلے ہی عرض کر دوں. کیئر ٹیکر جو اس وقت سب بدماشی کر رہے ہیں
وہ نگران کر رہے ہیں. نگران چوزن ریپرزینٹیو نہیں ہے, وہ نامزد ہے, وہ نامینیٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں. اور ان کا جو پنجاب اور خیبر والے ہیں, ان کا تو 90 ڈے پیریڈ بھی گزر گیا. ان کے پاس تو حق حکمرانی رہا ہی نہیں. پر اگر حق حکمرانی کسی کے پاس ہوگا تو وہ جو چوزن ریپرزینٹیو الیکشن کے بعد آئی. الیکشن میں دوسری بات میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مجرم ہے جو الیکشن نہ کرانے میں جس نے سب سے سہولت کاری زیادہ کی ہے, وہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب راجہ سلطان صاحب. اور یہ میں برملا کہتا ہوں, وہ پہلے جا کے سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ جب آپ چاہیں ہم الیکشن. اب آپ نے ناظرین یہ تو اس کا چودھری اعتزاز احسن کا آپ نے سنا, اور اس نے کہا کہ جس طرح ہمیں جدوجہد کو تیز کرنا چاہیے ملک کن حالات میں. وہاں پہ سردار لطیف کھوسا نے بھی کیا فرمایا ہے کہ آج دھرتی ہمیں پکاری. ابھی دھرتی کا اس نے جو الفاظ کہے ہیں مجھے وہ یاد آتے ہیں. 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اسی طرح کہا تھا, اور اسی لیاقت باغ میں, کہ مجھے دھرتی ماں پکار رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح وہ شہید ہو گئی تھی, وہ دہشت گردوں کا نشانہ بنی. تو آج لطیف کھوسا کے جب یہ الفاظ تھے کہ دھرتی ماں پکار رہی ہے, تو کالے کوٹوں والوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. اور اس نے بھی کیا فرمایا یہ بھی آپ مختصر سنیں. دھرتی ماں آج پھر پکار رہی ہے. جب جب دھرتی ماں نے پکارا ہے اس کالے کوٹ نے ہمیشہ لبیک کہی ہے. آج جس طرح سے دھرتی ماں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے, جس طرح پاکستان کو آج محبوس کر کے دھرتی ماں کو مقید کر کے جس طرح جکڑ کے اور جو حشر کر دیا ہے اس دھرتی ماں کا, علمان پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا. میں تو 1.25 گھنٹے کی لفٹ کی ایک اس. اب ناظرین یہ سردار لطیف کھوسا کا آپ نے سنا, تو یہ ایک اب نظر آ رہا ہے کہ وکلا جو ہے ان لوگوں نے تہیہ کیا ہے کہ ملک کے آئین کو بچانا ہے, اس آئین کو بحال کرانا ہے, قانون کی بالادستی لانی ہے, کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چاہے اس وقت نہ ملک میں آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ اس کا کوئی احترام کیا جائے. عدالتوں کے فیصلوں کو کوئی نہیں مان رہا ہے. آپ کے سامنے ملک کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ نے جس طرح فیصلے کیے, لیکن کسی بھی ادارے نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. آج وہ سیاستدان جو کل پی ڈی ایم کی اتحاد کی شکل میں حکومت میں تھے اور نہیں مان رہے تھے, لیکن آج وہ بھی جو ہے اس الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور کل تک وہ خود الیکشن کی خلاف ورزی کر رہے. تو اب وہ ان سے یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ آپ کس منہ سے آج الیکشن کی بات کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ آپ سے ایک تھا. دوسرا یہ جو ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ 7 ستمبر جو آج کا دن ہے 1974 میں اپنے حکومت کے دنوں میں اس وقت آج کے دن اس نے قادیانوں کے حوالے سے بل پر اس نے جو ہے وہ قادیانوں کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے اور ان کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا تھا اقلیتوں میں. تو اس نے اس بل پر سگنیچر کی تھی, دستخط کی تھی, اور اس کے بعد اس نے فرمایا تھا کہ میں نے آج اپنے موت کے پروانے پر جو ہے نا ایک دستخط کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 77 میں اس کی منتخب حکومت کو جس طرح ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا, پھر اس کو جو ہے نا جو ہے اس کے بعد کس طرح ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں اور اس کو پھانسی پہ لٹکایا. اور وہ لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کے پھندے کو چوما اور اس نے وہ سولی کو قبول کیا, لیکن کمپرومائز نہیں کیا. اس نے ڈکٹیٹر کو دکھایا کہ وہ پھانسی کا پھندا تو قبول نہیں کرے گا, لیکن اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. اس طرح کے سیاستدان ہوتے ہیں جو قوم آج بھی اس کو جو ہے نا اپنا لیڈر مانتی ہے. جو کل تک اس کے سیاسی دشمن تھے اس کو نہیں مانتے تھے, آج اس کی قربانی کو وہ بھی جو ہے نا
مانتے بھی ہیں اور اس کو شہید قرار دیتے ہیں. تو ناظرین بس یہی آپ سے آج شیئر کرنا تھا. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, کمنٹس میں ضرور جو ہے نا یاد کریں تو میں اس کا ضرور جواب دوں گا. تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.